والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدر گرامی، علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس، جس میں آپ بہت دیر سے اکابر علماء کرام کا بیان اور شعراء کا کلام سماعت فرما رہے ہیں۔ اب رات کا بڑا حصہ گزر چکا، آپ بھی سن کر تھک ہار چکے ہیں۔ ایسے وقت میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ جلسے میں دو طرح کے لوگ آتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو جلسے کے اخیر تک شریک رہتے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو درمیان جلسے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ درمیان جلسے میں غائب ہو جاتے ہیں وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو اپنی بیویوں سے چھٹی لے کر کے آتی ہیں۔ انہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ رات کے 12 بج جانے کے بعد گھر میں ہمارے داخلے پر پابندی لگ جائے، اس لیے ڈر کے مارے وہ رات 12 بجے جلسے سے غائب ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ 2 لائنیں لگائی جائیں۔ ایک لائن میں وہ مرد کھڑے ہوں جن سے ان کی بیویاں ڈرتی ہیں، اور دوسری لائن میں وہ لوگ کھڑے ہوں جو اپنی بیویوں سے ڈرتے ہوں۔ تو بیوی سے ڈرنے والی لائن جو شروع ہوئی وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، جو آ رہا ہے اسی لائن میں کھڑا ہو رہا ہے جس کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا کہ بیویوں سے ڈرنے والے لوگ داہنی طرف کی لائن میں کھڑے ہیں، اور جن سے ان کی بیویاں ڈرتی ہوں وہ لوگ بائیں طرف کی لائن میں کھڑے ہیں۔ تو بیویوں سے ڈرنے والی لائن جو اسٹارٹ ہوئی تو وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جو آ رہا ہے ادھر ہی کھڑا ہو رہا۔ بڑی دیر کے بعد دوسری لائن میں ایک نوجوان کھڑا نظر آیا، تو بادشاہ نے اس جوان کو کھڑا دیکھ کر حیرت میں سوال کیا کہ تم سے تمہاری بیوی ڈرتی ہے؟ تو وہ جوان بولا، بادشاہ سلامت، بات یہ نہیں، بات دراصل یہ ہے ہماری بیوی نے ہمارا ہاتھ پکڑا اور لا کر کے ہم کو یہاں کھڑا کر دیا، آگے مجھے کچھ معلوم نہیں۔ تو بادشاہ نے کہا یہ تو سب سے بڑا ڈرپوک، یہ تو سب سے بڑا ڈرپوک ہے، تو میں آپ لوگوں کے بارے میں تو یہ بات کلیئر کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا تعلق ان سے ہے کہ آپ کی بیویاں آپ سے ڈرتی، اور جو درمیان جلسے میں غائب ہو گئے وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں جو دینی جلسے میں اپنی بیویوں سے چھٹی لے کر کے جاتے ہیں۔ اب ایسی صورت میں ہم آپ کی خدمت میں 2 بات عرض کریں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دینی مدارس کے اجلاس کیوں منعقد کیے جاتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے دینی جلسوں میں مرد اور عورتیں دونوں شریک کیوں ہوتی ہیں۔ تو پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ مدارس
چل سکے کہ مدرسہ اپنا فریضہ انجام دے رہا ہے۔ جلسہ منعقد کرنے کا دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حاضرین سامعین کے سامنے مدرسے کے منصوبے اور ارادے کو ظاہر کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے لوگ اپنا تعاون پیش کریں۔ اور اجلاس منعقد کرنے کا تیسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مدرسے سے جو بچے فاضل ہوئے فارغ ہوئے ان کو عوام کے درمیان پیش کر کے یہ باور کرایا جائے کہ مدرسہ اپنی خدمت انجام دے رہا ہے جس کا نتیجہ اور خلاصہ آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ اور چوتھا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب عوام و خواص کا اجتماع ہوا ہے تو ایسے موقع پر لوگوں کے سامنے دین ایمان کی بنیادی باتیں آئیں جس سے ان کے عقائد کی اصلاح ہو اور ان کے اعمال کے اعتبار سے بیداری پیدا ہو سکے۔ ان بنیادی مقاصد کو سامنے رکھ کر کے اہل مدارس دینی اجلاس کا انعقاد کرتے ہیں۔ جلسوں میں شریک ہونے والا دو طرح کا مجمع ہوتا ہے، کچھ لوگ مردوں سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ شریک ہونے والی عورتیں ہوا کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں دین اسلام کا نظریہ کیا؟ تو آپ دھیان سے ہماری بات سماعت فرمائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ ارے بات ہماری سمجھ میں آ رہی ہے؟ کون کون سمجھ رہا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہمیں پتہ بھی چلنا چاہیے۔ اچھا ماشاءاللہ آپ لوگ 1 بجے رات کے بعد سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ 1 بجے رات کے بعد جب سمجھنا شروع کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگ آپ کو سمجھانے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں سب سے اشرف مخلوق انسان کو بنایا۔ جیسے اللہ کی مخلوقات میں اللہ نے الگ الگ نظام اور الگ الگ احکام بیان کیا، جیسے فرشتے نور سے پیدا ہیں تو ان کے لیے شریعت میں احکام الگ، انسان خاک سے پیدا ہوا تو اس کے لیے شریعت میں احکام الگ۔ جب لفظ انسان بولا جاتا ہے تو اس کے اندر مرد بھی شامل ہے، عورتیں بھی داخل ہیں۔ مرد کو بھی انسان کہا جاتا ہے اور عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے۔ جب دونوں کا تعلق انسانی جماعت سے ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں اور عورتوں کے لیے شریعت میں یکساں مسائل یکساں احکامات ہیں یا مردوں اور عورتوں کے احکام اور مسائل کے اندر شریعت نے فرق بیان کیا؟ بعض کم علم قسم کے لوگ جن کو شریعت کی گہرائی اور گہرائی کا علم نہیں ہوتا ہے وہ سطحی انداز میں یہ بات بول دیا کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے مسائل میں فرق نہیں، شریعت کا جو حکم مردوں کے لیے ہے وہی حکم عورتوں کے واسطے ہے۔ یہ بات 100% غلط ہے۔ دنیا میں اس سے بڑا جھوٹ نہیں ہو سکتا جو یہ کہتا ہو کہ مردوں اور عورتوں کے مسائل میں فرق نہیں۔ ہم دلائل کے ساتھ یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ مردوں اور عورتوں کے مسائل میں فرق ہے۔ آپ اسلام کے احکامات پر نظر ڈالیں، شریعت کے مسائل پر نگاہ دوڑائیں تو آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ شریعت کے احکامات کی 3 قسمیں۔ دھیان سے سنو، ہم کوئی اخباری بات نقل نہیں کرتے، شریعت کے مزاج اور شریعت کی طبیعت کی بات عرض کرتے ہیں۔ شریعت کے احکامات اور مسائل 3 طرح کے ہیں۔ شریعت کے کچھ مسائل کچھ احکامات وہ ہیں جو صرف مردوں سے تعلق رکھتے ہیں، اس میں ایک عورت شامل ہے۔ اور شریعت کے کچھ مسائل وہ ہیں
جس کا تعلق صرف عورتوں سے ہے اس میں ایک مرد داخل نہیں، اور شریعت کی تیسری قسم وہ ہے جس میں مرد اور عورت دونوں شریک ہیں۔ یہ تین طرح کے مسائل شریعت میں پائے جاتے ہیں۔ شریعت کا وہ مسئلہ جو صرف مردوں سے متعلق ہے اس میں ایک عورت بھی شامل نہیں، مثلا نبوت کا فریضہ انجام دینا، یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق ہے۔ جتنے انبیاء رسول پیغمبر دنیا میں تشریف لائے سارے کے سارے مرد جماعت سے تعلق رکھتے تھے، کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا گیا۔ نبوت کا فریضہ انجام دینا یہ مسئلہ مردوں سے متعلق ہے۔ شریعت نے یہ مسئلہ کلیئر طور پر بیان کیا کہ نبی کے لیے انسان ہونا شرط ہے، اسی طرح نبی کے واسطے مرد ہونا شرط ہے۔ جیسے غیر انسان نبی نہیں ہو سکتا اسی طرح غیر مرد کو نبی نہیں بنایا جا سکتا۔ نبی کے لیے انسان ہونا ضروری ہے اور نبی کے واسطے مرد ہونا ضروری ہے۔ بعض لوگ کم علمی اور کج بحثی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے یہ بول دیتے ہیں حضرت حوا علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام، یہ بات غیر تحقیقی ہے، جب مسلمہ اصول اور ثبوت یہ ہے کہ نبی کے واسطے مرد ہونا ضروری ہے، کسی غیر مرد کو نبوت نہیں دی گئی، تو علیہ السلام کا لقب جو نبیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے غیر نبی کے لیے استعمال کرنا کیسے درست ہو سکتا؟ جیسے غیر حافظ کو حافظ نہیں بولا جا سکتا، غیر عالم کو عالم نہیں کہا جا سکتا، غیر حاجی کو حاجی کہنا درست نہیں، ایسے غیر نبی کے لیے نبی کا لقب استعمال کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ بولنا چاہیے، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ بولنا چاہیے، ان کے لیے علیہ السلام کا لقب استعمال کرنا یہ غیر تحقیقی بات ہے۔ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی ولایت کا تذکرہ کیا، حضرت مریم کی ولایت کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ مریم کے حضرت مریم کی نبوت کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ جب ان کی ولایت کا ذکر قرآن کرتا ہے تو ولی کے لیے نبی کا لقب استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ معلوم ہوا شریعت کے مسائل میں فرق ہے، مردوں کے لیے مسائل اور ہے، عورتوں کے واسطے مسائل اور ہے۔ نبوت کا فریضہ انجام دینا یہ مردوں کا کام ہے، یہ عورتوں کا کام نہیں۔ اسی طرح مسجد میں امامت کا فریضہ انجام دینا مکہ مدینہ سے لے کر مشرق اور مغرب کی تمام مساجد میں جتنے ائمہ ہوتے ہیں سب مردوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ مسجد کے امام کے لیے مرد ہونا ضروری ہے، کسی عورت کو امامت کا حق نہیں دیا گیا۔ اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب عورت کو بھی انسان کہا جاتا ہے اور مرد کو بھی انسان بولا جاتا ہے تو نبوت کے لیے مردوں کا اختصاص کیا گیا، عورت کو نبوت کا مقام کیوں نہیں دیا گیا؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم، یہ اللہ کی تقسیم اور تفصیل ہے کہ اللہ نے نبوت کے لیے مردوں کا انتخاب کیا، کسی عورت کو نبوت کا فریضہ انجام دینے کا اللہ نے مکلف نہیں بنایا۔ نبی کے لیے مرد ہونا بھی ضروری ہے اور نبی کے لیے انسان ہونا
ہونا بھی ضروری. وجہ اس کی کیا ہے؟ میں صرف ایک وجہ ذکر کرتا ہوں, دھیان سے سنو. وقت ایسا نہیں ہے کہ ایسی باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے. آپ اس پوزیشن میں ہم کو نظر نہیں آتے. اس طرح کے مسائل پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کا تازہ دم ہونا ضروری ہے, تاکہ آپ آسانی و سہولت کے ساتھ ہماری گفتگو کو ہضم کر سکے اور برداشت کر سکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کی ذات میں کچھ لاجواب قسم کے کمال پیدا فرمایا. نبی کی ذات میں اللہ نے لاجواب قسم کے کمالات پیدا فرمائے. اسی لیے نبی کی ذات کو امت کے لیے نمونہ بنایا گیا. نبی کی ذات کو امت کے لیے نمونہ بنایا گیا, اس لیے کہ نبی کی ذات لاجواب ذات کہلاتی ہے. مثال کے طور پر نبی بھی انسان ہوتا, انسانی تقاضے سے مالا مال ہوتا. انسانی تقاضے کے خلاف نبی کی ذات نہیں ہوتی, مگر اللہ اس میں لاجواب بے مثال کمال پیدا کرتا. مثال کے طور پر دنیا کا بڑا سے بڑا ولی, قطب ابدال, شبیدار, اہل خدا اگر وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. مگر نبی کے بارے میں اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اگر وضو کر کے سو جائے تو سونے کی وجہ سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹا کرتا. نیند نبی کے لیے ناقض وضو نہیں ہے, نیند غیر نبی کے لیے ناقض وضو ہے. فقہا نے اس کی علت کو ذکر کیا کہ نبی کا وضو سونے سے کیوں نہیں ٹوٹتا اور غیر نبی کا وضو سو جانے سے کیوں ٹوٹ جاتا. وجہ اس کی یہ کہ انسان جب سوتا تو سونے کی وجہ سے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں. سونے کی وجہ سے جسم کے اعضاء ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, تو اب معلوم نہیں کہ کس عضو میں کتنا ڈھیلا پن پیدا ہوا. اس لیے فقہا نے نیند کو ناقض وضو مانا. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی بھی کھاتا ہے, نبی بھی سوتا ہے, نبی بھی روتا ہے. تو جب نبی سوتا ہے تو سونے کی وجہ سے نبی کا وضو کیوں نہیں ٹوٹتا؟ تو اس کا جواب خود اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ نبی جب سوتا ہے تو نبی کی آنکھیں سوتی ہے, نبی کا دل جاگتا رہتا ہے. نبی جب سوتا ہے نبی کی آنکھیں سوتی ہے, نبی کا دل جاگتا رہتا ہے. اور غیر نبی جب سوتا ہے اس کی آنکھیں بھی سوتی ہے, اس کا دل بھی سوتا. اس لیے غیر نبی کے لیے نیند ناقض وضو ہے اور نبی کے واسطے نیند ناقض وضو نہیں. یہ کمال اللہ نے نبی کی ذات میں پیدا کیا. اب اس کے برخلاف عورت کی ذات میں آپ غور کریں تو ایک الگ چیز آپ کو دکھائی پڑے گی. عورتوں کی مزاج و طبیعت اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ, حکمت بالغہ کی وجہ سے یہ وصف پیدا فرمایا ہے کہ عورت مہینے میں کچھ دن غیر اختیاری طور پر ناپاک ہوتی ہے. اور نبی کی ذات میں اللہ نے یہ کمال پیدا کیا کہ پوری زندگی کبھی کسی نبی کو بدخوابی پیش نہیں آتی. جیسے نوجوان رات میں سوتا ہے تو 12 بجے کے بعد الٹے سیدھے خواب دیکھتا, وہ اپنے کو نجس و ناپاک پاتا, وہ کہتا ہے بدخوابی لاحق ہو گئی, احتلام لاحق ہو گیا, غیر اختیاری طور پر میں ناپاک ہو گیا. اللہ نے انبیاء کی جماعت کو اس آلائش سے بھاگا
فرمایا لم يحتلم نبی قط، کبھی بھی کسی پیغمبر کو بدخوابی نہیں. جو علماء نے یہ حکمت لکھا ہے کہ بدخوابی احترام لاحق ہونا یہ غیر اختیاری ناپاکی کہلاتی. نوجوان یہ چاہے کہ ہم کو بدخوابی نہ ہو، یہ نوجوان کے اختیار میں یہ بات نہیں. بدخوابی احترام لاحق ہونا، الٹے سیدھے خواب دیکھنا یہ انسان کے اختیار سے باہر. برخلاف انبیاء کے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی ذات میں یہ لاجواب کمال پیدا کیا کہ نبی کو کبھی بدخوابی لاحق نہیں ہوتی، کسی نبی کو کبھی احترام لاحق نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی باقی اختیاری، ہمارے جملے پر دھیان دو میں کیا کہہ رہا ہوں، نبی کی باقی بھی اختیاری اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری، نبی کی باقی بھی اختیاری اور نبی کی ناپاکی بھی اختیاری. بالفاظ دیگر یوں کہا جائے نبی اپنے اختیار سے ناپاک ہوتا ہے اور جب چاہتا ہے فوراً پاکی حاصل کر لیتا ہے. بدخوابی یہ غیر اختیاری ناپاکی کہلاتی ہے. انبیاء کی جماعت کو اس طرح کی آلائش سے اللہ نے پاک رکھا. برخلاف عورت کو مہینے میں کچھ دن غیر اختیاری طور پر ناپاک ہونا پڑتا ہے. عورت چاہے کہ ہم ناپاک نہ ہو، رمضان کے پورے روزے ہو جائیں، مگر عورت کے اختیار کی یہ بات نہیں. اللہ نے نظام ایسا بنایا ہے کہ مہینے میں کچھ دن عورت غیر اختیاری طور پر ناپاک رہتی ہے. اسی لیے شریعت نے حکم دیا ان ناپاکی کے دنوں کی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا عورت کے دل میں نہیں. البتہ رمضان کے روزے اگر ناپاکی کے دنوں میں چھوٹ گئے تو چھوٹے ہوئے رمضان کے روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، مگر چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں کرنی. وجہ اس کی یہ ہے کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی تعداد زیادہ ہے. اگر ان کی قضا کو عورت پر لازم کر دیا جاتا تو عورت مشقت میں مبتلا ہو جاتی. برخلاف رمضان کے روزے کے، رمضان جو کہ سال میں ایک مرتبہ پیش آتا، اس لیے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کو مکلف بنایا گیا. چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا یہ عورت سے معاف کر دی گئی. تو عورت کی ناپاکی یہ غیر اختیاری کہلاتی ہے. اور انبیاء کی خاصیت بیان کی گئی، ان کی پاکی بھی اختیاری، ان کی ناپاکی بھی اختیاری. اگر عورت کو نبیہ بنا دیا جاتا تو مہینے میں کچھ دن عورت ناپاک رہتی، اور ناپاکی کے دنوں میں رحمت کا فرشتہ ناپاک آدمی کے پاس آتا نہیں. اب فرشتہ پیغام لے کے چلتا نبیہ کے پاس، اور نبیہ ہے ناپاک. فرشتہ اندر آنے کی اجازت مانگتا، نبیہ واپس جانے کا حکم صادر کرتی، تو نبی بنانے کا جو مقصود و مطلوب ہے وہ فوت ہو جاتا. اس لیے اللہ نے نبی ہمیشہ مردوں کو بنایا، کسی عورت کو نبوت کا مقام نہیں دیا. معلوم یہ ہوا کہ مردوں اور عورتوں کے مسائل میں فرق ہے. ظاہر ہے وہ آدمی جو یہ کہتا ہے کہ مرد عورت کے مسائل میں فرق نہیں ہے. اللہ نے نبوت کے لیے مردوں کو منتخب کیا، امامت کے لیے مردوں کو منتخب کیا، اذان کے لیے مردوں کو منتخب کیا. کسی مسجد کے مؤذن عورت کو نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے کہ یہ فریضہ مردوں سے متعلق ہے. معلوم ہوا مرد عورت کے مسائل میں فرق.
میں درمیان کی بات ادب کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، شریعت کے کچھ مسائل احکامات وہ ہیں جو عورتوں سے متعلق ہے، اس میں ایک مرد شامل نہیں۔ شریعت کے وہ مسائل جو صرف عورتوں سے متعلق، یہ مدرسے والے دینی دل سے مردوں اور عورتوں دونوں کا اجتماع کرتے ہیں۔ مقصد ان کا یہ ہے کہ مردوں کو بھی اپنے فرائض، اپنے سے متعلق مسائل معلوم ہونا چاہیے، اور عورتوں کو بھی اپنے سے متعلق بنیادی مسائل کا علم ہونا چاہیے۔ عورت کے ساتھ معاملہ یہ کہ شریعت کے کچھ مسائل صرف عورتوں سے متعلق، اس میں ایک مرد بھی شامل نہیں، اور میں جو دعویٰ کر رہا ہوں اس دعوے کی پشت پر دلیل پیش کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور پورے دعوے سے میں یہ بات کہتا ہوں، جو بات میں کہوں گا دلیل کے ساتھ کہوں گا، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں کہتا۔ شریعت کے کچھ مسائل صرف عورتوں سے متعلق، اس میں ایک مرد بھی شامل ہے۔ آپ ہمارے اس دعوے کی تائید کریں گے، مثلاً پردے کے احکامات یہ صرف عورتوں سے متعلق ہے۔ عورت کو شریعت نے حکم دیا کہ پردہ عورت کے لیے لازم ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے، مرد اس میں شامل نہیں۔ اسی طرح نکاح میں مہر کے رقم وصول کرنا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے۔ مرد کے ذمے مہر دینا ہے، عورت کے ذمے مہر لینا ہے۔ اسی لیے قرآن نے مسئلہ لکھا کہ مہر کی رقم میں سے 1 روپیہ بھی شوہر کو بیوی کی اجازت کے بغیر خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ عورت کی اجازت کے بغیر شوہر مہر کے رقم میں سے 1 روپیہ ادھر ادھر نہیں کر سکتا، جو حق کے مہر یہ عورت کا حق اور حصہ۔ مرد کے ذمے مہر دینا، عورت کے ذمے مہر دینا، اور دنیا کا اصول ہے دینے والا ہاتھ اوپر ہوتا ہے اور لینے والا ہاتھ نیچے ہوتا ہے۔ جب شوہر مہر دیتا ہے تو درجہ اس کا بڑھا ہوتا ہے عورت کے مقابلے میں۔ یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق۔ اور تیسری چیز، شوہر کے انتقال پر عدت وفات گزارنا اور طلاق ہو جانے کی صورت میں عدت طلاق گزارنا، عدت وفات اور عدت طلاق گزارنا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق۔ شوہر کے ذمے عدت طلاق نہیں، عورت کے ذمے طلاق کی عدت ہے، اور شوہر کے انتقال ہو جانے پر عورت کے ذمے عدت وفات ہے۔ بیوی کی انتقال ہو جانے پر شوہر کے ذمے عدت نہیں ہے۔ معلوم ہوا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے، مرد سے متعلق نہیں۔ اور تیسری چیز، شریعت ترکے کے تفصیل یہ تفصیل بتائی ہے کہ مرد کو 2 حصہ ملے گا، لڑکے کو 2 گنا دیا جائے گا اور عورت کو 1 گنا دیا جائے گا۔ اب جو لوگ شریعت کا علم نہیں رکھتے ہیں اس طرح کے مسائل پڑھ کر اور سن کر ان میں کھجلی اٹھنے لگتی ہے، اور وہ سوچتے ہیں کہ نعوذ باللہ شریعت نے صراحتاً عورت پر ظلم کیا۔ جب مرد کو بھی انسان کہا جاتا، عورت کو بھی انسان بولا جاتا ہے، تو ترکہ کی تقسیم میں لڑکے کا ڈبل حصہ اور لڑکی کا سنگل حصہ شریعت کا متعین کرنا نعوذ باللہ یہ ظلم معلوم ہوتا ہے۔ مگر یہ جہالت کی وجہ سے آدمی ایسا سوچتا ہے شریعت کے کسی حکم میں مکلف کے لیے کسی طرح کے ظلم کا کوئی پہلو نہیں۔ شریعت کی گہرائی کا ہمارے
کے بہن کی رسائی نہ ہو سکتی ہو یہ الگ بات، مگر شریعت کا کوئی مسئلہ ظلم و زیادتی پر مبنی ہو اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ رہا سوال یہ کہ ترکہ میں لڑکے کو ڈبل حصہ لڑکی کو سنگل کیوں دیا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب میں دیتا ہوں دو جواب، دھیان سے سنو۔ پہلا جواب تو یہ کہ لڑکی کا معاملہ لڑکے کے مقابلے میں الگ تھا۔ مثال کے طور پر جب تک لڑکی کی شادی نہیں ہوتی ہے، نکاح نہیں ہوتا، تو لڑکی کے جملہ جائز ضروریات کا پورا کرنا یہ والد کا ذمہ، والد کے ذمے ہے لڑکی کی جائز ضروریات نکاح ہونے تک پورا کرنا۔ یہ حق والد پر عائد ہوتا ہے، لڑکی پر عائد نہیں ہوتا۔ اور نکاح ہو جانے کے بعد موت تک بیوی کی جائز ضرورت کا پورا کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، عورت کی ذمہ داری نہیں۔ تو اب آپ بتائیے، جب نکاح سے پہلے لڑکی کے ذمہ خرچہ نہیں اور نکاح کے بعد موت تک لڑکی کے ذمہ اپنا خرچہ پورا کرنا نہیں ہے، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ عورت کو ترکہ میں لڑکی کو وراثت میں کوئی حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ جب نکاح سے پہلے اس کے دل میں خرچہ نہیں اور نکاح کے بعد بھی بیوی کے دل میں خود خرچہ نہیں، نکاح سے پہلے والد کے دل میں اور نکاح کے بعد شوہر کے دل میں، تو جب خرچہ اس کے دل میں نہیں ہے تو ترکہ میں اس کو حصہ نہیں ملنا چاہیے۔ مگر خرچہ ذمہ نہ ہونے کے باوجود شریعت نے راہ رحم عورت کی طبعی کمزوری کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت نہ ہونے کے باوجود ترکہ میں عورت کے لیے ایک حصہ متعین کیا۔ اب رہا سوال یہ کہ لڑکے کو ترکہ میں ڈبل حصہ کیوں دیا جاتا؟ جب وہ بھی باپ ہی کی اولاد تو لڑکی کو سنگل اور لڑکے کو ڈبل ایسا کیوں؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ لڑکے کے ذمے اپنا خرچہ اور اپنے بیوی بچوں کا خرچہ، تو جب اس کے ذمے ڈبل خرچہ ہو گیا تو ترکہ میں اس کو ڈبل حصہ ملنا چاہیے۔ اس لیے شریعت نے ترکہ میں لڑکے کو ڈبل حصہ دیا اور لڑکی کے ذمے کوئی خرچہ نہیں، اس کے باوجود راہ رحم لڑکی کو ترکہ میں ایک حصہ دیا۔ اور اس ایک حصہ کے لیے بعض علماء نے یہ حکمت تحریر کیا ہے کہ لڑکی ہوتی اس کی طبیعت میں نرمی ہوتی، شادی ہو جانے کے بعد بعض دفعہ خالہ سے ملنے کے لیے